نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ سوموار کے روز اس انگلی میں کچھ ٹھنڈا میٹھا اسے پانی مل جاتا ہے اور اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، جس انگلی سے اس نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو پھر علماء نے فرمایا بھائی غور و فکر کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی مقام ہے یہ۔ تو فرمایا اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا۔ یہ اشعار کچھ علماء دیکھیں، فرمایا ذرا غور و فکر کرو، جب وہ ایسا کافر کہ جس کی مذمت میں ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے کہ وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ بالسرور باحمد، بس ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا، لیکن سوموار کے روز اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنا بھتیجا سمجھ کر اس نے آزاد کیا تھا اپنے لونڈی کو۔ فما الظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا۔ فرمایا خود ہی غور و فکر کر لو، ایک وہ انسان ہے جو کافر ہے اور ایک وہ انسان ہے کہ جو موحد ہے، ساری زندگی موحد، ساری زندگی اس نے توحید پر وہ رہا، اس نے ایک منٹ سیکنڈ کا عمل کیا، ادھر یہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، سرکار کے دین کی خدمت کرتا ہے، یہ ہے بھائی۔ اگر معمولی سا وہ بھی رسول نبی سمجھ کر نہیں، اپنے ایک بھائی کا بیٹا سمجھ کر اگر اس نے یہ عمل کیا تو اس کو اللہ نے اس کو یہ درجہ اور یا یہ یعنی اس کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔ تو اہل ایمان کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے ماننے والے کے ساتھ، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ فرمایا بعض علماء اکرام نے یہ کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر مختلف اعمال کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور سب نظر آتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ لَهَا وَيَفْرَحُونَ بِهَا، اجتماع کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، خوشی کے اظہار کرتے ہیں، يُنْفِقُونَ فِي الْأَمْوَالِ، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَيَرَوْنَهَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سارے کام ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اچھائی سمجھ کر وہ یہ سارا عمل کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرح بنا فرحنا به، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ قربان جائے سرکار کے جواب پر، سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے خوش ہیں، سبحان اللہ۔ والمحب ما فرما و فرحنا به والمحب ما احبا به، اور فرمایا محب محبت کرنے والا اسی کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے، جو ہم سے خوش ہم اس سے خوش، اور ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، تو جس نے مجھے محبوب بنایا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ کیا سبحان اللہ کیا! اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ معظمہ تشریف نے، آب رضاعت کا مسئلہ، بنو سعد کی خواتین بھی ساتھ تھیں اور یہ آئیں دودھ، جن بچوں کو ضرورت ہے دودھ پینے کی، پرورش کی، ان کو لینے کے لیے۔ یہ عرب کا روایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خوشگوار اور آزادانہ اور پیور ماحول میں، خالص ماحول میں پرورش کے لیے وہ اپنے بچوں کو
باہر صحراؤں میں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، جو کہ صحرائی زندگی اور دیہاتی زندگی یہ خالص ہوتی ہے، زبان بھی خالص ہے، خوراک بھی خالص ہے، ہوا بھی خالص ہے، وہاں کا ہر چیز خالص ہوتی ہے، وہاں پر کوئی چیز مکس نہیں ہوتی، جو زبان ہوگی زبان خالص ہوگی، اور وہاں کی جو ہوا ہوگی ہوا بھی صاف ستھری خالص ہوگی، ہر ماحول وہ صاف ستھرا خالص ہوتا ہے۔ اور اس سال میں 1 سالی کا سال تھا، اور زمین بالکل یعنی فرمایا، اور میں جب آئی تو میں سوار تھی ایک گدی پر، اور میرے ساتھ میرے شوہر تھے ایک اونٹنی پر، اور ہمارے ساتھ ہمارا بچہ بھی ساتھ ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو اونٹنی ہے اس میں ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور پھر میرا اپنا بھی حال ایسے ہی تھا۔ عمان نام لیلۃ ذالک اجمع ما سبی لا نجد فی صدیہ ما یغنی ہے، ہم اس بھوک کی وجہ سے رات سو بھی نہ سکے، اور میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو میرے ایک بچے کے لیے کافی ہوتا۔ ولا تاجد فی شارفنا ما یغزیہ، اور ہماری اونٹنی میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ جس سے ہم خود پی سکیں اور اپنے بچے کو بھی پلا سکیں۔ فقدمنا مکہ تھا، ہم مکہ آئے گئے، فواللہ ما علمت منا امرأۃ الا وقد عرض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ فرمایا یہ ہمارا حال ایسا تھا، اور باقی خواتین کا معاملہ مجھ سے مختلف تھا، وہ پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئیں، اور ساری جب معلوم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیش کیے گئے، تو انہوں نے انکار کر دیا، بھائی یہ اس کا والد نہیں ہے تو ہمیں تو یہ سارا کام کرنا معاوضے پر، ہمیں معاوضہ کون دے گا؟ ما باقی من صواحبی امرات الا اخذت ردیعا غیری، میری تمام ساتھی جو خواتین تھیں سب نے بچے حاصل کر لیے سوائے میرے، مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ فلما لم اجد غیرہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لزوجی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے کچھ بھی نہیں، سارے باقی عورتوں نے لے لیے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ انی لاکرہ ان ارجع من بین صواحبی لیس معی ردیع، میں نہیں پسند کرتی میری ساری جو ساتھی میری کولیگز ہیں اور میرے ساتھ والے وہ تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ چلی جاؤں، اب میں یہ انہی کو لوں گے۔ لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَآخَذْتُهُ، میں ضرور ان کے گھر جاؤں گی اور میں نے انہیں لینا ہی لینا ہے۔ فَذَهَبْتُ فَإِذَا أَنَا أَنَّهُ مُدْرَجٌ فِي صَوْفٍ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ، فرمایا میں جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وول کے کپڑے میں آپ لپیٹے ہوئے تھے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور یفوح منہ المسک، اور وہاں سے مسک سے جو خوشبو مشک خوشبو اس وہاں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءُ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیچے والی شیٹ تھی وہ جو نا وہ سبز ریشم کی تھی۔ راکدٌ علی کفاہ، آپ نے یعنی سر کے بال آپ آرام فرما تھے، اور فرمایا کہ فاشفقت عنہ کذا من نومہ لحسنہ و جمالہ، جب میں نے دیکھا تو اتنا حسن، ایسی خوبصورتی، میں مناسب ہی نہ سمجھا کہ اتنا حسین و خوبصورت میں ان کو تکلیف دوں اٹھا کر۔ فدنوت منہ رویدا، تھوڑی سی میں نے کہا چلو تھوڑا انصار کر لیتے ہیں، آپ خود ہی اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ فوضعت، فرمایا یدی علی صدرہ فتبسم ضاحکا، میں نے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ وفتح عینیہ ینظر الی، اپنے دونوں آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ اللہ کے نبی، آپ کو پتہ تھا میں نے کہاں جانا۔ فرمایا فخرج من عینہ نور، سیدہ حلیمہ کہتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں تو آپ کی آنکھوں سے ایسا نور نکلا، حتی دخل خلال السماء، جس نور سے یہ آسمان روشن ہو گیا۔
او یار اللہ کے بندوں کس کس کا انکار کرو؟ میں نے کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کس کس کا انکار کرو گے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے جسم میں ایک نور اللہ کو ہوا، صحیح حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا میں نے یہاں سے بیٹھ کر مکہ معظمہ سے مشرق مغرب کو، کون سا نور ہے بھائی؟ یہ روزانہ سورج چمکتا ہے، کون دیکھ سکتا ہے مشرق و مغرب کو؟ نور کے باوجود کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں میں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ روشنی آج بھی ہے نا، کوئی دیکھے مشرق و مغرب کو کہیں سے بیٹھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی روشنی تھی کہ جسے آپ فرماتے ہیں آپ کی والدہ، میں نے مشرق مغرب اور پھر شام کے محلات کو دیکھا۔ پردے اٹھ گئے، اور حضرت سیدہ حلیمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان نور سے پر ہو گیا، نور ایک ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت وہ بے شمار بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرمایا کرتے آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہ کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں کیا کر دیں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے کہ اس نور سے میں نے فرش پر پڑی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ وہ اللہ کے بندوں کس کا انکار کرو گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن میں خدا نے نور فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و فرمایا ہم نے آپ کو سراج منیرا، ہم نے یہ نہیں آپ کو نور بنایا ہے بلکہ آپ نور تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسروں کو تو نور دیں اور خود نور نہ ہو؟ بھائی قرآن کی نص قطعی ہے، اس میں تو تم میرا پھر کر لو گے نا، کتاب مبین قد جاءکم من النور۔ اس آیت میں کیا کہوں گے، ہم نے بھیجا ہی آپ کو سراج منیر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر پروگرام بناتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ اچھا بھائی کافر کیا پروگرام کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پروگرام بناتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ سارے کفار کے پروگرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ہوتے تھے نا۔ تو یہاں سے بھی نور سے مراد نبی پاک ہی کی ذات ہے۔ کیوں؟ پوری تاریخ اسلام، پوری حدیث، پورا ذخیرہ کتب بھرا ہوا ہے کفار کی سازشوں سے۔ آج بھی کافر 1400 سال کے بعد بھی کفار نماز پر اٹیک کرتے ہیں، روزے پر اٹیک کرتے ہیں، کس چیز پر اٹیک کرتے ہیں؟ کافر آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں فتنہ فساد ہے، یہ غصہ خان رسول ہیں جہاں بھی ہے، اور نبی پاک کی یہ دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ کافر اس نور خدا کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ کبھی نہیں بجھا سکیں گے، اللہ جب چاہے گا تو انہیں دنیا سے لے کر جائے گا، یہ آپ کی مرضی۔ کافروں تم ساری روئے زمین کے کافر مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت حلیمہ میں نے عرض کی یعنی یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے منکر ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کس کسی کی گواہی کا انکار کرو گے؟ کس حدیث کو تم ضعیف قرار دو گے؟ حضرت سیدہ آمنہ کی گواہی موجود ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گواہی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام کی گواہیاں موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے، اور قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، بے شمار حدیث موجود ہیں۔ یس اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اب کہ بشریت کا انکار بھی کفر ہے، کب ہم انکار کرتے ہیں؟ اور بشریت اور نورانیت کا جمع ہونا یہ کوئی محال چیز نہیں ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تم کچھ کہہ لو گے، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ قرآن پاک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس میں آیا حضرت مریم کے پاس، بائشہ سویہ۔ قرآن پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ جب حضرت مریم کے پاس آیا بشری لباس میں آیا، اور قرآن پاک نے فرمایا اگر ہم کسی فرشتے کو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے نا تو ہم انسانی لباس ہی میں بھیجتے، انسانی شکل میں انہیں بھیجتے ہیں۔
تو فرشتوں کے انسانی شکل میں آنا، کوئی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، یہ بڑی مشہور جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، جس میں وہ لبے سفید لباس میں آئے اور جناب یہ پوری ڈسکرپشن ہے وہاں دی ہوئی۔ تیسرے روز نبی سے فرمایا کون پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا جبرائیل السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حاجی یہ کیوں، حاجی یہ کیوں؟ تو جبرائیل السلام کے بارے میں کیا ہوں گے؟ وہ جب انسانی شکل میں آتے تھے، تو اگر جبرائیل السلام انسانی شکل میں آئیں تو وہ بشری شکل میں، تو جبرائیل علیہ السلام کے لیے بشری شکل کا اختیار کرنا ان کے نورانیت کے منافی نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو کر بشری شکل میں آنا، یہ کون سا بھائی بڑا اچنبے کی بات ہے؟ یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا یہ کیا جبرائیل السلام اللہ کے حاجی اللہ کے بندے تھے؟ جبرائیل السلام اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ فرشتے اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ خواہ مخواہ امت کو الجھایا جاتا ہے ان مسائل میں کہ جن کا وہ ویری کلیئر ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حتیٰ داخلہ خلال سمانہ اندر فقبلتہ بین عینیہ، فرمایا نور نکلا، میں نے بے اختیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما۔ بھائی اچھا چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا، یہ سجدہ ہو گیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سجدہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری یہ بات سنیں، انگوٹھے چومنا، حدیث موقوف سے حضرت ابوبکر صدیق سے تک یہ حدیث مرفوع ہے۔ اہل سنت جماعت کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی اصل، جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو، جو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہو۔ اگر کوئی انسان کے دل میں بیماری، اس کے علاج تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں بیماری نہ ہو تو پھر سب کچھ موجود ہے، پھر سب کچھ موجود ہے۔ وَأَعْطَيْتُهُ سَدَيَّ الْأَيْمَنَ، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا دایاں پستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِن لَبَنٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اتنا جتنا آپ چاہتے تھے آپ نے دودھ پیا۔ فَحَوَّلْتُ إِلَى الْأَيْسَرِ، پھر میں نے اپنا بایاں پیش کیا، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ دل کا حالت ہو بعد، اور ہمیشہ انکار کیا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یاد رکھ لیں، یہ اسی لیے ہے۔ فرمایا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہمیشہ دائیں سے پیا ہے، بائیں سے ہمیشہ انکار کر دیتے۔ فرمایا دل کا حالت ہو بعد، اس کے بعد ہمیشہ یہی حالت رہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں سے پیتے تھے، بائیں سے نہیں دودھ پیا کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ جس نبی نے دنیا میں آتے ہی عدل و انصاف قائم کیا، اور عدل و انصاف دوسروں کو کہا نہیں، اپنی ذات سے شروع کیا، سب سے پہلے خود عدل کیا ہے۔ فرمایا یہ دودھ دو کا حق ہے، ایک میرا، کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے، میرے خاندان نے معاوضہ دینا ہے اس کا، ایک اس کا کیونکہ یہ ان کا بیٹا ہے، دودھ پینا دونوں کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، کبھی دوسرے پستان کی طرف نہیں دیکھا۔ عدل گھر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سب سے پہلا لیسن دنیا کو کیا دیا، سب سے پہلا لیسن ہے اللہ کی بندگی کا۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ پہلا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سجدہ کیا سب سے پہلے۔
ایک بندے کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ خدا تعالیٰ کی بندگی ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلی چیز عدل و انصاف ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے یہ دونوں کام فرمائے۔ اور پھر تیسری چیز دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمایا، کتاب میں آتا ہے، باقی کتاب میں آتا ہے دعا کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ امتی بھی عجیب ہے، کلمہ پڑھے نبی کا، کاپیاں کرے کافروں کی، شادی دیکھیں وہ کفار جیسی، خوشیاں دیکھیں، پیدائش کے دیکھیں وہ عمل کافروں جیسے، ساری زندگی کا شکلیں بنائے تو کافروں جیسی، کلمہ پڑھے نبی کا، تیرے کلمے پڑھنے پر بھی میرے بھائی غور و فکر کر، تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نے آتے ہی تیری بخشش کی دعائیں کی ہیں، اور جن کی تو کاپی کرتا ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تجھے کیا دیں گے، کیا دیں گے؟ تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے یہ تیرا نقصان کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جن کی ہم کاپی کرتے ہیں وہ دیتے کیا ہیں، اور اگر ہم ان کی کاپی نہ کریں تو ہم سے لیتے کیا ہیں؟ کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری سوچ ہے، ہمیں چاہیے کہ دل میں غیرت پیدا کریں، اسلامی غیرت پیدا کریں، اپنے ظاہر باطن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق بنائیں، اسی میں یقین کیجئے ہماری دنیا کا بھی نفع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت میں ہے، اتباع میں ہے، اور ہماری آخرت کا بھی نفع اسی میں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ ایک وہم ہے، اس کے سوا باقی تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سچائی صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی یہ سب وہم ہیں جو شیطان نے ہم ان کاموں پر اس طرف لگایا ہوا ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔